بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة عنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذك بالله يا عبده من ضعفي فقال يا فاطمة عندي بالقساء يا مني فذدني به فعديته بالكساء يمني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه أتلألأ كأنه البدر في الليل في تمامه وكماله. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرتين وثمرة فؤادي فقال يا أمه عني عشم عندك رعية طيبات كأنها رعية جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صحيب حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرتي عني وثمرة فوادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك راعية طيبات كأنها راعية جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وعقاك تحت الكساء فدن الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده والسلام عليك يا من يقترح الله وتأذن لي أن أقوم تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شفيع أمتي قد أذنت لك فدخل معهم تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو حسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك راحية طيبة
أنها رعية وقي بن أمير رسول الله، فقلت نعم، ها هو مع ولدي قد تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له وعليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنت ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء، أخذ بي رسول الله بطرفي الكساء وعوما بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وغاصتي وحماتي، أحمهم لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلموني ما يؤلمهم ويحزنوني ما يحزنهم. أنا حرب لما حربه، وسلم لمن سلمهم، وعدو لمن عداهم، ومحب لمن أحباهم. إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، أعذب عنهم رجسا وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مذية ولا فلاقا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبتي هؤلاء الخمسة الذين هما تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعبد نور رسالتي، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل ربي أتأذن لي أن أهبط إلا الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فحبت الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله، العلي الأعلى يقرئك السلام ويقصك بتحيتي والإكرام، والأقول لك وعدتي وجلالي إني ما
ما خلقت سماء مبينية ولا عرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مذية ولا فلكا يرد ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا أجلكم ومحبتكم وقد أذن لأن أدخل معكم فهل تأذنون لرسول الله فقال رسول الله وعليك السلام يا أمينا وحو الله إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت وطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما يجلسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالتي نجيا مذوقرا خبارنا حظا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت له إلا أن يتفرقوا. فقال علي إذن والله فضنا وفضى شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالتي نجيا ما ذكر خبارنا حتى في محفل من محفل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وقرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حجة إلا وقضى الله حجته. فقال علي إذن والله فذنا وسعدنا وقد ذلك شيعتنا فذوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. سلامی سوئے مختار سید ابرار آتے ہیں ہتھیلی پر در سر خلق کا سر ہتھیلی پر در سر خلق کے سر ہمارے خواب میں جب سید
ابرار آتے ہیں مبارکباد دینے مبارکباد دینے تالے جگر میں درد لب آنسو دونوں آنکھوں میں بڑے سامان سے حضرت کے ماتم بڑے سامان سے حضرت کے ماتم سواری ہے یہ اکبر کی کہ قدرت کا نمونہ ہے شباہت کہہ رہی ہے احمد مختار شباہت کہہ رہی ہے احمد مختار ابھی خیمے سے نکلے بھی نہ تھے گل مچ گیا رن میں علم بردار آتے ہیں علم بردار آتے ہیں علم بردار آتے ہیں سلامی سوئے مطر اللہم صلی علی محمد و آل محمد دشت غربت میں وطن سے شہیدی جاتے ہیں ساتھ سب گنجا دہن ماہ جبی جاتے ہیں گل ہے کانانے امامت کے ہنسی جاتے ہیں خاک ہونے کے لیے عرش نشین جاتے ہیں خاک ہونے کے لیے عرش نشین جاتے ہیں گلشن بادشاہ خلا شیخن لٹتا ہے جس میں جنت کی فضا تھی وہ چمن لٹتا ہے جس میں جنت کی فضا تھی وہ چمن لٹتا ہے حرم شے میں ہے فریاد بکا سے کورام بیبیاں آئی ہے رخصت کو محلے کی تمام سب سے ملتی ہیں گلے رو رو کے مل کے ہمسایہ کرتی ہے کلام ہاتھ مل کے ہمسایہ کرتی ہے کلام کیا قیامت ہے کہ ویران یہ گھر کرتے ہیں ہائے اس گرمی میں شبیر سفر کرتے ہیں ہائے اس گرمی میں شبیر سفر کرتے ہیں ذکر یہ تھا کہ یسرب بتھائے گھر میں مغمول و حزی سید والا آئے کہا مادر سے سکینہ کے بابا آئے بولی بیمار گیا میرے مسیح آئے بولی بیمار گیا میرے مسیح آئے شین زینب سے کہا اور خلق بڑھتا ہے آؤ صغرا سے بھی رخصتوں کے دن چڑھتا ہے آؤ صغرا سے بھی رخصتوں کے دن چڑھتا ہے کہہ کے یہ آئے قریب فاطمہ صغرا کے امام کامتے ہاتھوں سے بیٹی نے کیا اٹھ کے سلام بولی چھاتی سے
لگا کر یہ شہ عرش مقام بیٹھو بیٹھو بدن ذوق سے لڑتا ہے تمام بیٹھو بیٹھو کہ بدن ذوق سے لڑتا ہے تمام جو مقدر میں ہے وہ رنج نہیں ٹلتا ہے تب سے تم جلتی ہو غم سے میرا دل جلتا ہے تب سے تم جلتی ہو غم سے میرا دل جلتا ہے کہہ کے یہ بیٹھ گئے پاس امام دوسرا بعد الحمد پڑھی آپ نے صحت کی دعا اور بیمار کو چھاتی سے لگا کر یہ کہا بیٹی تم گھر میں رہو یہ مرضی خدا بیٹی تم گھر میں رہو ہے یہ مرضی خدا ساتھ لاتے جو توانا تمہیں پاتے بی بی ایسے بیمار سفر میں نہیں جاتے بھی ایسے بیمار سفر میں نہیں جاتے بی بی گر کے بستر پہ یہ چلائی بسدا ارے لوگوں مجھے تھامو کے چلی جسم سے جا ایک بیک پھر گئی قسمت یہ ہوا کیا ساما ہائے بابا مجھے چھوڑ چھوڑ کے جاؤ گے کہاں ہائے بابا مجھے چھوڑ کے جاؤ گے کہاں میری فرقت ہوئی کس طرح گوارا بابا بے اجل آپ نے بیمار کو مارا بابا بے اجل آپ نے بیمار کو مارا بابا ہاتھ میں جوڑتی ہوں اب میرے اچھے بابا پاؤں ہوں مجھ کو نہ چھوڑو تنہا رحم کیجئے میری محنت پہ یہ لونڈی ہے فدا میری بیماری کا حضرت تو اگر ہے دردہ میری بیماری کا حضرت تو اگر ہے دردہ اچھی میں ہولوں تو یہاں سے روانہ بابا یا میں دنیا سے گزر جاؤں تو جانا بابا یا میں دنیا سے گزر جاؤں تو جانا بابا بات صغرا کی یہ سنتے تھے شہ کون مکان آئے جو اتنے میں ہم شکل رسول دو جہاں دیکھ کر بھائی کو بولی وہ بسدا ہو فغا آؤ بھیا تمہارے قربا آؤ بھیا علی اکبر میں تمہارے قربا اپنا کچھ بس نہیں بابا تو ہمیں چھوڑ چلے تم بھی کیا خار نشاد سے منہ موڑ خار نشاد سے منہ موڑ چلے میرے عاشق میرے شہدا میرے پیارے بھیا تم پر اس خستہ جگر کو کوئی وارے بھیا مجھ سے اب چھٹتے ہو صدقے میں تمہارے بھیا تم چلے اور بہن کو اور کنارے بھیا تم چلے اور بہن کو کنارے بھیا پہلے تربت پہ میری اشک بہاتے نہ گئے خبر بیمار کی اسرب میں بناتے نہ گئے خبر بیمار کی اسرب میں بناتے نہ گئے دیکھیے خیر سے
اس شہر میں کب آؤ گے بھائی پھر چاند سی صورت ہمیں دکھلاؤ گے اپنی شادی میں بھی ناشاد کو بلواؤ گے دیر سے آئے تو بہنا کو نہ پھر پاؤ گے دیر سے آئے تو بہنا کو نہ پھر پاؤ گے یہ وصیت ہے کہ تم گھر میں نہ جانا پہلے سہرا لٹکائے میری قبر پہ آنا پہلے سہرا لٹکائے میری قبر پہ آنا پہلے نور بھائی آج پیشخانی کا سعادت مجھے مل رہی ہے آپ سے اجازت صلوات پر محمد و آل محمد ایک اور بلند تر نعرہ صلوات ارشاد فرمایا دو مختصر سے کلام مطلع عرضیں خدا کے دین پر جب جب کوئی آفت پڑی ہے خدا کے دین پر جب جب کوئی آفت پڑی ہے ابو طالب کی کھیتی ہی حفاظت پر ملی ہے ابو طالب کی کھیتی ہی حفاظت پر ملی ہے ایک اور صلوات پڑھ دیں آپ لوگ ایک مرتبہ پڑھ دیں میں ذرا فونٹ جو ہے نا بہت چھوٹا ہو گیا میں دکھ نہیں پا رہا معذرت اللہم صلی علی محمد و آل محمد بارے دیگر نعرے صلوات ایک اور اللہم صلی علی محمد و آل محمد خدا کے دین پر جب جب کوئی آفت پڑی ہے ابو طالب کی کھیتی ہی حفاظت پر ملی ہے علی کے خون کی تاثیر یہ کتنی جلی ہے علی کے خون کی تاثیر یہ کتنی جلی ہے علی کے خون کی تاثیر یہ کتنی جلی ہے قیامت خیز منظر پر جو اصغر کی ہنسی ہے قیامت خیز منظر پر جو اصغر کی ہنسی ہے اور یہ شعر دیکھیں فلک پر انبیاء کیوں ہاتھ اپنے مل رہے ہیں سوالیہ شعر ہے فلک پر انبیاء کیوں ہاتھ اپنے مل رہے ہیں فلک پر انبیاء کیوں ہاتھ اپنے مل رہے ہیں خیام شاہ میں اصحاب کی محفل جمی ہے خیام شاہ میں اصحاب کی محفل جمی ہے اور شعر دیکھیں خصیم جنت و دوزخ کا وارث ہوں بتایا خصیم جنت و دوزخ کا وارث ہوں بتایا خصیم جنت و دوزخ کا وارث ہوں بتایا شب عاشور کو مختل میں ایک خط جری ہے شب عاشور کو مختل میں ایک خط جری ہے خصیم جنت و دوزخ کا وارث ہوں یہ بتایا شب عاشور کو مختل میں ایک خط جری ہے وہیں سارے بنی اسلام و کعبہ بھی ملیں گے در شبیر پر سجدے میں ایک دنیا پڑی ہے یہی مصرع ترا دیا گیا تھا ایک اور صلوات پڑھ دیں آپ لوگ اللہم صلی علی محمد و آل محمد ایک سلام کے کچھ نور بھائی مطلع اور حسن مطلع ایک ساتھ پڑھ دوں گا میں آپ منسلک ہیں ایک دونوں عجیب شان سے دین کو بچانے آئے حسین عجیب شان سے دین کو بچانے آئے حسین عجیب شان سے دین کو بچانے آئے حسین رضا کے ساتھ 72 حسین لائے حسین عجیب شان سے دین کو بچانے آئے حسین رضا کے ساتھ 72 حسین لائے حسین
عجیب شان سے دی کو بچانے آئے حسین، رضا کے ساتھ 72 حسین لائے حسین۔ اور حسن مطلب دیکھیں، کوئی تو وجہ ہے دنیا میں آئے خدائے حسین، کوئی تو وجہ ہے دنیا میں آئے خدائے حسین، کہ اہل بیت میں تو نے نہ پھر بنائے حسین، کہ اہل بیت میں تو نے نہ پھر بنائے حسین۔ حسن بھی ہے، علی بھی ہے، محمد بھی ہے، کوئی تو وجہ ہے دنیا میں آئے خدائے حسین، کہ اہل بیت میں تو نے نہ پھر بنائے حسین۔ یہ بات سچ ہے عزیزوں کے بعد حمد خدا، یہ بات سچ ہے عزیزوں کے بعد حمد خدا، شعور و فکر و نظر وقف ہے برائے حسین۔ سلام کے کچھ شعر بیان کرتی رہی عمر بھر یہی زینب، بیان کرتی رہی عمر بھر یہی زینب، ملا نہ خطرہ پانی تجھے ماں جائے حسین۔ اور غریب باپ کے ہاتھوں پہ اصغر بے شیر، پسر کی پیاس کو کس طرح سے بجھائے حسین۔ کرے نہ کوئی جفا بعد میرے دلبر پر، کرے نہ کوئی جفا بعد میرے دلبر پر، نشان تربت اصغر کو بھی مٹائے حسین۔ مختار ہے کہ جہاں ہو پنجتن پاک کا خیام کمیل، انہی کے سامنے تم بھی کرو ثنائے حسین۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ میں ادباً گزارش کرتا ہوں نور علی صاحب سے کہ آئیں اور مجلس سے خطاب فرمائیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ بار دیگر نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ برائے خوشنودی معصومین علیہم السلام نعرہ صلوات، برائے تعجیل وارث فرش عزا ولا، اس سے بہتر صلوات پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین وہو اول الاولین الآخر الآخرین، اسمع السامعین الابصر الناظرین، احکم الحاکمین الخیر الرازقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین طٰہٰ و یاسین، جد الحسن والحسین، ابی القاسم محمد، وبارک وسلم علی اولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین، من یوم عداوتہم الی یوم الدین وبعد یوم الدین۔ فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکمہ الکلام المبین، وہو اصدق الصادقین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، ومن یقترف حسنۃ فنزد له حسنہ۔ صلوات بر محمد۔ سامعین محترم، مزادران امام مظلوم، موالیان حیدر کرار، تعداد آپ کی اچھی خاصی ہے، درود کی آواز کم ہے، مل کے درود پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پوری کائنات میں جہاں بھی جس حوالے سے بھی فرش عزائے مظلوم بچھایا جا رہا ہے، اس فرش مظلوم کے بچھانے میں دام درہم سخن قدم قلم جس نے جو بھی کاوش کی ہے، پاک بی بی سیدہ اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ جو بیمار ہیں انہیں بیمار کربلا کا صدقہ شفائے کاملہ و عاجلہ عطا ہو، جو بے روزگار ہیں ان کے لیے بہترین روزگار کا انتظام ہو، جو بے اولاد ہیں صدقہ مسلم ابن عقیل کی جوڑی کا، صدقہ اولا محمد کا، صدقہ جناب سکینہ ولی اصغر کا، وہ جھولیاں جلد از جلد آباد ہو جائیں۔ سب سے بڑی دعا کہ ہمارے اس فرش کے وارث کے ظہور میں تعجیل ہو،
ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور اپنے اپنے دلوں میں جو آپ کی دعائیں ہیں ان کی منظوری کے لیے، بیماروں کی شفا یابی کے لیے، بزرگوں کی صحت و سلامتی کے لیے، بہنوں بیٹیوں کے پردے کے لیے، بے اولادوں کو اولاد عطا ہونے کے لیے، اور آج کی یہ مجلس بارگاہ جناب سیدہ میں منظوری کے لیے مل کے صلوات پڑھ لی۔ سامعین محترم، عزاداران امام مظلوم ابالیان حیدر کرار، ایام عزا کی پہلی مجلس آج جس کا انعقاد کیا جا رہا ہے، پوری دنیا میں جہاں جہاں محرم کا چاند نمودار ہو رہا ہے اس حوالے سے مجالس کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ قابل صد احترام و ستائش ہیں وہ تمام احباب جو اس مشکل وقت میں بھی فرش عزائے مظلوم بچھانے کا اہتمام کر رہے ہیں، اور وہ لوگ بھی قابل سلام ہیں جو ان مجالس میں اتنی مشکلوں کے باوجود تشریف لا رہے ہیں۔ تو فرش بچھانے والوں کو بھی میرا سلام اور فرش پہ آنے والوں کو بھی میرا سلام۔ آل محمد آپ کا ہر قدم اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائیں۔ سامعین محترم، یہ جو ہم عزا کا کام کر رہے ہیں یہ کام ہمارا نہیں ہے۔ فرش عزائے مظلوم بچھانا ہمارا کام نہیں ہے، یہ کام کسی اور کا ہے، لے ہم سے رہا ہے۔ تھوڑی سی میرے ساتھ، مجھ سے بہتر علماء ذاکرین کو آپ سنتے ہیں، میں بہت سب سے چھوٹا حقیر ترین ذاکر ہوں اس در کا۔ کوشش یہی ہے کہ بی بی سیدہ کی بارگاہ سے جو خیرات عطا ہوئی وہ آپ لوگوں تک پہنچا سکوں۔ بس تھوڑی سی میرے ساتھ توجہ کیجیے گا، زیادہ زحمتیں ہیں نہیں۔ آگے میرے بعد بہت عمدہ ذاکرین اور علماء آپ سے اس پورے عشرے میں خطاب فرمائیں گے، میں ان کا پیشخان کی طور پہ ایک طفل مکتب، ایک شاگرد کے طور پر آپ کے سامنے پیش ہوں۔ میں نے کیا عرض کیا کہ کام ہمارا نہیں ہے، لیا ہم سے جا رہا ہے۔ تو یہ کام ہے کس کا؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ کسی نے وعدہ کیا اللہ سے، جب اللہ نے وعدہ لیا، اللہ نے وعدہ لیا کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اب ہم اس کا ذکر اس کے شایان کر نہیں سکتے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تو وہ ہستی جس نے اس کی شان کے مطابق اس کا ذکر کیا، اب اس پر واجب تھا کہ باقی آدھے کا وعدہ پورا کرتا۔ توجہ ہے نہیں ہے؟ حسین نے نوکے نیزہ پر اس کا ذکر کر کے بتایا کہ اے اللہ میں اپنے حصے کا وعدہ پورا کر رہا ہوں۔ اب اللہ کو چاہیے تھا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تو اب اللہ نے اپنے حصے کا وعدہ پورا کرنا تھا۔ اللہ وجود نہیں رکھتا، اللہ زمین پر آ نہیں سکتا۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اللہ نے دعائے سیدہ سے ایک قوم پیدا کر دی جو اس کے حصے کا کام زمین پر انجام دیتی ہے۔ تو کام ہمارا نہیں ہے، لیا ہم سے جا رہا ہے۔ آل محمد آپ سے راضی رہیں۔ سرنامہ کلام کے طور پر ایک بڑی معروف ترین آیت آپ کے سامنے پیش کی، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میں تم سے کوئی سوال کرتا ہی نہیں، ہاں قربا کی مودت مانگتا ہوں۔ اس میں ایک رمز کی بات ہے، یہ مجلس امام مظلوم کتنی اہم ہے یہ بات آپ کو پہنچانا چاہتا ہوں۔ تمہید ہے، اس کے بعد آپ باقاعدہ مجالس سنیں گے، میں صرف ایک تمہید پیش کر رہا ہوں کہ جو ہم فرش عزا ان ایام میں بچھائیں گے یہ ہے کیا۔ توجہات کا تعلق، یہاں جس قل سے ابتدا ہوئی یہ قل صیغہ امر ہے، حکم ہے۔ اس کی اہمیت، اس فرش عزائے مظلوم کی بچھانے کی اہمیت آپ کو اس قل سے سمجھ آئے گی۔ یہ بات تو طے ہے، میں اس پہ کئی مجالس پڑھ چکا کہ قربہ سے مراد واحد عورت ہے، کیونکہ یہ صرف واحد تانیث پر بولا جا سکتا ہے۔ کوئی ایک خاتون ہے جس کی مودت رسول مانگ رہا ہے، اور یہی لفظ قربہ کے حوالے سے آیا کہ ایتاء ذی القربہ حقہ، قربہ کو اس کا حق دے دو۔ ادھر
باغ فدق فتح ہوا، ادھر اللہ کی آیت آ گئی کہ ایتاء ذی القربى حقہ، قربا کو، سیدہ کو اس کا حق دے دو۔ رسول نے باغ فدق جناب سیدہ کو دے دیا، تو رسول نے اپنی بیٹی کو اپنی محبت سے فدق نہیں دیا تھا، توجہ ہی نہیں کیا آپ نے، اللہ کے حکم سے دیا تھا۔ تو اب جس نے لیا اس نے حکم خدا کے خلاف کیا۔ یہ موضوع کہیں اور چلا جائے گا، لیکن دو جملے سن لیجئے۔ جب بی بی دربار میں گئی تھی تو سامنے والا حدیث پڑھ رہا تھا، بی بی آیت پڑھ رہی تھی، وہ اس کا منافق باہر نکالنے نہیں گئی تھی، توجہ کیجئے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر حدیث کا کوئی انکار کرے تو عین ممکن ہے کہ وہ حدیث کو ضعیف سمجھتا ہو، روایت کا انکار کرے تو ہو سکتا ہے علی کی منافقت کی بنیاد پر، توجہ کیجئے گا، روایت کا انکار کر دے۔ لیکن اب قرآن کی آیت ہے اقیم الصلاۃ، جو اس کا انکار کرے کافر۔ کتب علیکم الصیام، تم پر روزے واجب کر دیے گئے، جو اس کا انکار کرے وہ کافر۔ توجہ ہی نہیں کی آپ نے۔ بی بی حدیث کے مقابلے میں آیتیں پڑھ کے بتانا چاہتی تھی کہ جو سامنے بیٹھا ہوا ہے کافر ہو گیا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، توجہ ہی نہیں کی آپ نے۔ بے شمار۔ تو اس کا تعلق اس طرح جوڑیے گا کہ جو سامنے بیٹھا ہوا بی بی اس کے اندر کا کافر نکالنے گئی تھی۔ آل محمد آپ سے راضی رہیں۔ تو یہ ورش عزائے، یہ قل آ گیا ابتدا میں۔ ایتاء ذی القربى حقہ، قربا کو اس کا حق دے دو، باغ فدق دے دیا۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میں اپنی بیٹی کی مودت کے علاوہ آپ سے کچھ نہیں مانگتا۔ مودت کی بھی میں ترجمہ پہلے کر چکا کہ جہاں مامتا قربان ہو جائے، محبت، پیار، عشق، جنون، مامتا، شفقت، یہ ایک قبیل کے لفظ ہیں جن کی کیفیتیں ایک ہیں۔ محبت کی بھی وہی کیفیت ہے جو پیار کی ہے، پیار کی بھی وہی کیفیت ہے جو شفقت کی ہے، شفقت کی بھی وہی کیفیت ہے جو محبت کی ہے، محبت کی بھی وہی کیفیت ہے جو عشق کی ہے، عشق کی بھی وہی کیفیت ہے جو جنون کی ہے، اور یہ ساری کیفیتیں اکٹھی ہو کے مامتا میں آ جاتی ہیں۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اور جہاں مامتا قربان ہو جائے وہاں سے مودت شروع ہوتی ہے۔ تو پوری کائنات میں مامتا صرف اور صرف عزائے امام مظلوم میں قربان ہوتی ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ تو ہو گئی مختصر سا تعارف جو میں پہلے پڑھ چکا، اس لیے میں نے جلدی سے گزر کے اگلے منزل کی طرف لے کر جانا ہے آپ کو۔ قل ہے صیغہ امر، یہ مجلس کی اہمیت کیا ہے آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ قل صیغہ امر ہے، اب اس کے بعد کا حکم جو بھی ہے وہ محمد پر واجب ہو گیا۔ قل هو اللہ احد، اے رسول کہہ دے اللہ احد ہے۔ اب یہ اللہ کی احدیت بیان کرنا محمد پر واجب ہو گیا، کیونکہ اللہ نے قل کہہ دیا۔ قل کیا ہے؟ صیغہ امر ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، ان سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے پیار کرتے ہو تو میرا اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ خود تم سے پیار کرے گا۔ جہاں قل یا ایھا الکافرون، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ جہاں قل کے بعد والا حکم آ رہا ہے، رسول پر واجب ہے کہ یہ بعد والا حکم پہنچائے۔ تھوڑا سا بیدار ہو گیا۔ اب یہاں کیا ہے؟ قل کہہ دے لا اسألکم، میں سوال کرتا ہی نہیں، الا مودۃ فی القربى، سوائے قربا کی مودت کے۔ تو قربا کی مودت امت سے مانگنا محمد پر واجب ہو گیا۔ ہائے 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 ہائے، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تو جو چیز محمد پر مانگنا واجب ہو وہ ادا کرنا کتنا واجب ہوگا۔ ہائے ہائے ہائے، توجہ نہیں کی آپ نے۔ صلوات پڑھیں آل محمد کی عظمت پہ۔ یعنی جو مانگنا محمد پر واجب ہے، ہائے ہائے ہائے، تو وہ امت پر ادا کرنا کتنا اوجب ہوگا۔ آپ نے ساتھ دیا، آل محمد آپ سے راضی رہے۔ تو یہ فرش عزائے مظلوم جو ہم بچھاتے ہیں، یہ وہ اجر رسالت کی ادائیگی کی کوشش ہے، ہم ادا کر نہیں سکتے۔
ہمارا مقصد تخلیق کچھ اور ہے. مقصد تخلیق کے بارے میں قرآن کی آیت ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. یعنی جو بھی جن ہے جو بھی انس ہے اس کو اللہ نے خلق کس لیے کیا؟ توجہات کا تعلق الا لیعبدون، صرف اور صرف nothing else. جب یہ الا آ گیا تو الا کا مطلب you can't do anything else، صرف عبادت. یعنی میں کھانا نہیں کھا سکتا کیونکہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، میری خلقت کا باعث بتا دیا ہے کہ تجھے کھانا کھانے کے لیے نہیں پیدا کیا، تجھے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تجھے رشتے بنانے کے لیے پیدا نہیں کیا، تجھے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. بہت توجہ، تجھے روزی روزگار کمانے کے لیے نہیں پیدا کیا. زندگی کا کوئی بھی عمل کر ہی نہیں سکتے، صرف عبادت. لا الہ الا اللہ، کوئی اللہ ہے ہی نہیں سوائے، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ جو اللہ ہے اس کا مطلب آگے کچھ بھی نہیں، گنجائش ختم کر دی اللہ نے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. بس ایک کام کرنا ہے، عبادت. اچھا آپ نے یہ کہا کہ نماز عبادت ہے، میں نے تسلیم کر لیا کہ نماز ہی وہ عبادت ہے جس کے لیے اللہ نے ہمیں خلق کیا. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ میں بہت خشوع و خضوع سے بھی نماز پڑھوں، گریا کر کر کے مصلی پر نماز پڑھوں، تو تب بھی سارے دن کی نمازیں اکٹھی کر کے 2 گھنٹے نہیں بنتے. بڑے سے بڑے فقہا، بڑے سے بڑے علماء، بڑے سے بڑے مرجع بہت خشوع خضوع سے بھی اگر ایک نماز پڑھے تو زیادہ سے زیادہ 30 منٹ میں ایک نماز ختم. میں بتا رہا ہوں کہ آپ کو بہت جناب صاحب مٹ کے پڑھ رہے ہیں. 30 منٹ میں ایک نماز، تو 5 نمازوں کا وقت کتنا ہو گیا؟ 2.5 گھنٹے. باقی سارا دن میں کیا کروں؟ اللہ تو کہہ رہا ہے کہ تمہاری خلقت کا سبب اور کچھ ہے ہی نہیں ماں سوائے عبادت کے. توجہ کیجئے گا، میری ساتھ رہیے گا تھوڑا سا. الا لیعبدون، کچھ اور کام کر ہی نہیں سکتے. یا اللہ 2.5 گھنٹے نماز پڑھ لی، لیکن اللہ تو کہہ رہا ہے کہ اور کچھ کرنا ہی نہیں، اس کے بعد بھی تم کچھ نہیں کر سکتے. تو اس کا مطلب کہ اس عبادت سے مراد نماز تو نہیں ہو سکتی. اچھا یا اللہ روزہ رکھ لیا ہے عبادت، لیکن 1 مہینہ روزہ رکھا، وہ بھی صرف دن کے وقت. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ 11 مہینے اور اس 1 مہینے کی راتیں پھر عبادت سے خارج ہو گئی. میں نے حج کیا، حج مخصوص دنوں میں ہے، اس کے بعد کے تمام ایام پورا سال، اس کا مطلب یہ حج بھی نہیں. تو کوئی ایسی عبادت ہے جو 24/7 ہر لمحہ کی عبادت ہے؟ توجہ نہیں کی آپ نے. تو جب میں نے کتابوں کے ورق الٹے، اساتذہ کی جوتیاں سیدھی کی، تو مجھے ایک ہی عبادت ایسی ملی جس کے لیے خود رسول نے کہا، رسول نے نماز کو نماز کہا، رسول نے حج کو حج کہا، رسول نے خمس کو خمس کہا، رسول نے روزے کو روزہ کہا. کسی ایک کو بھی عبادت نہیں کہا. ہاں اگر کہا تو 2 جگہ عبادت کہا. علی کا چہرہ دیکھنا عبادت، علی کا ذکر کرنا عبادت. ہائے 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 غریب آل محمد آپ سے راضی رہے. تو وہ جو 24 گھنٹے کی عبادت ہے وہ ہے علی کا ذکر. یعنی اٹھو تو یا علی کہو، بیٹھو تو یا علی کہو. توجہ ہے نہیں؟ صرف 2 ہی چیزیں ہیں، النظر الی وجہ علی عبادت یا ذکر علی عبادت. 2 ہی جگہ پر عبادت رسول نے کہا ہے. یا علی کو دیکھنا عبادت ہے. اس دور کے لیے یہ آسانی تھی کہ علی کو دیکھا جا سکتا تھا. آج ہم یہ دعویٰ کر سکتے تھے کہ اب ہم علی کو دیکھیں کیسے؟
تو اس لیے تو ہم تو عبادت کر ہی نہیں سکتے. یا اللہ تو جس کا حکم کر رہا ہے. تو رسول نے دوسری حدیث فرما دی ذکر علی عبادت. دیکھ نہیں سکتے تو کیا ہوا, ذکر تو کر سکتے ہو. آل محمد آپ سے راضی رہیں, کوئی غم نہ ہو سوائے غم مظلوم کربلا. اسی آیت کے بارے میں کسی نے معصوم سے سوال کیا, مولا وہ کون سی عبادت ہے جو 24 گھنٹے ہماری عبادت بن جائے؟ مولا نے مسکرا کے کہا کہ خدا کی قسم تم ہمارے جد کی, امیر کی ولایت اپنے دل میں سنبھالو. بیدار ہو کے سنیے گا, ہمارے جد امیر کی ولایت اپنے دل میں سنبھالو, پھر تمہارا اٹھنا بھی عبادت, تمہارا بیٹھنا بھی عبادت, تمہارا کھانا بھی عبادت, تمہارا اوڑھنا بھی عبادت, تمہارا بچھونا بھی عبادت. توجہ نہیں کی آپ نے, سانس لینا بھی عبادت. معصوم نے خطبہ فرمایا ایک جگہ, ایک اور واقعہ سن لیجیے. کہا سنو, تم جانتے ہو کہ جب تم نیکی کرتے ہو تو ایک فرشتہ لکھتا ہے, جب تم بدی کرتے ہو دوسرا فرشتہ لکھتا ہے. کیوں نہ میں تمہیں ایک ایسا عمل بتا دوں کہ دونوں فرشتے مصروف ہو جائیں. آئے 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 آئے. توجہ توجہ توجہ. کیوں نہ میں کوئی ایسا عمل بتا دوں کہ دونوں, بھائی ایک وقت میں ایک کام کر رہا ہے, میں مجلس پڑھ رہا ہوں, آپ مجلس سن رہے ہیں, فرشتے نیکیاں لکھ رہے ہیں, بدی لکھنے والا, گناہ لکھنے والا فرشتہ خاموش بیٹھا. میں گناہ کر رہا ہوں گا تو میرا نیکی لکھنے والا فرشتہ وہ خاموش بیٹھا ہوگا, اس کے کام نہیں ہے. یعنی ایک وقت میں ایک ہی فرشتہ مصروف رہ سکتا ہے. معصوم فرما رہے میں ایسا عمل بتاؤں کہ تمہارے دونوں فرشتے مصروف ہو جائیں. کہا مولا ضرور بتائیے. کہا ہماری جدہ کے قاتلوں پہ لعنت کیا کرو. توجہ, تھوڑا سا بیدار ہو کے. تو ہوگا کیا؟ معصوم فرماتے ہیں یہ کیسے مصروف ہوگا؟ ادھر والا نیکیاں لکھے گا, برائیاں لکھنے والا گناہ مٹانا شروع کر دے گا. صلوات پڑھے آل محمد کی عظمت. تو ہمیں جو عبادت کرنی ہے, ہمیں جو مودت ادا کرنی ہے, وہ علی کی ولایت اور عزائے امام مظلوم ہے, اور دشمنان اہل بیت پر لعنت ہے. بہجت صاحب کا بڑا معروف ترین جملہ ہے اس میں. بہجت صاحب کے سامنے شاگرد بیٹھے ہوئے تھے. اچھا, وہ شاگرد اپنی جگہ بہت استاد ہے ماشاءاللہ, اللہ ان تمام شاگردان کو بھی سلامت رکھے. کہا قبلہ سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ کہا درود. درود پڑھے آل محمد کی عظمت. کہا قبلہ درود سے بھی افضل کوئی عبادت ہے؟ کہا ہاں. اب وہ کیا کہا؟ تبرہ. توجہ نہیں کی آپ نے. کہا قبلہ سمجھ نہیں آئی, درود تو درود ہے, اس سے افضل تبرہ کیسا ہو سکتا ہے؟ بہجت صاحب نے فرمایا تم درود کیوں پڑھتے ہو کہ آل محمد کو گھر مہمان کرو, لیکن جب تم کسی کو گھر مہمان کرتے ہو تم پر لازم ہوتا ہے کہ گھر کی صفائی کرو. جب تک دشمنوں پہ لعنت نہیں کرو گے تمہارا اندر صاف نہیں ہوگا. توجہ, صلوات پڑھے آل محمد کی عظمت. تو سبب خلقت کیا ہے؟ عبادت. عبادت کیا ہے؟ علی کی ولایت. لیکن آپ جو یہاں بیٹھے ہیں آپ کا سبب خلقت اس سبب خلقت سے مختلف ہے. یہاں جو اللہ سبب خلقت بتا رہا ہے الا لیعبدون, وہ سبب خلقت الگ ہے. لیکن عزادارہ امام مظلوم کی سبب خلقت الگ ہے. آج اگر کسی ماں کو یہ خبر ملے کہ فلاں مقام پر فلاں جگہ پر اس کا بیٹا قتل کر دیا جائے تو وہ سب سے پہلے تڑپ کے کیا کہے گی کہ اس کا ساتھ دینے والے, اس کو بچانے والے کون ہوں گے, اس کی طرف سے لڑنے والے کون ہوں گے؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ لیکن یہی اطلاع جب جناب سیدہ کو دی گئی تو جناب سیدہ نے یہ نہیں کہا کہ میرے بیٹے کے ساتھ کون ہوگا اور مدد کرنے والا کون ہوگا. کیا کہا؟ رونے والا کون ہوگا. اب یہاں کہا جا سکتا تھا کہ کچھ لوگ ہوں گے
جس کے بوڑھے آپ بوڑھوں کو روئیں گے، جوان، پوری روایت آپ کے سامنے ہے، بچے بچوں کو روئیں گے. توجہ ہے یا نہیں؟ یہ نہیں کہا گیا، کہا یہ گیا کہ اللہ ایسی قوم خلق کرے گا. آئے توجہ ہی نہیں کی یار آپ نے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی ایک قوم ابھی خلق نہیں ہوئی تھی. توجہ ہی نہیں کی یار، میں کچھ کہہ گیا. یعنی جو لیعبدون تھے وہ تو پہلے خلق ہو چکے ہیں. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. وہ عبادت کرنے والے پہلے خلق ہو چکے. حسین کو رونے والے ابھی خلق ہونے ہیں. توجہ ہی نہیں کی آپ نے، توجہ ہی نہیں کیا. جنت کی طرف میں نے خود معصومین کا فرمان پڑھا ہے کتابوں میں، آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، لطف لیجیے گا. کئی قطاریں لگی ہوں گی جو ایک ایک کر کے جنت میں داخل ہو رہی ہوں گی. ایک انبیاء کی قطار ہوگی، پھر اوصیاء کی قطار ہوگی، پھر اولیاء کی قطار ہوگی. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ پھر بڑے بڑے علماء کی قطاریں ہوں گی. ہر قطار کی رفتار دوسری قطار سے مختلف ہوگی. جو ولی ہوں گے ان کی قطار کچھ تیز ہوگی، جو اوصیاء ہوں گے اس کی قطار کی رفتار اس سے تیز ہوگی، جو انبیاء ہوں گے ان کی رفتار اس سے کچھ تیز ہوگی، جو فقہاء ہوں گے ان کی رفتار الگ ہوگی. لیکن ایک قطار ایسی، اگر یہ بات میری آپ تک پہنچ گئی، چاند رات سے لے کر عشرے کی مجلس تک کے لیے تبرک ہوگا آپ کا. بس یہ میں بات پہنچا لوں تو مجلس میں سمیٹنا شروع کر دوں. ہر قطار کی رفتار دوسری قطار سے مختلف ہوگی. لیکن ایک قطار ایسی ہوگی جس میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کے سروں پر گناہوں کا ڈھیر ہوگا. توجہ کیجیے. لیکن وہ انبیاء کی قطار سے بھی تیز ہوگی، اوصیاء کی قطار سے بھی تیز ہوگی. بہت توجہات کا طالب. سب قطاروں سے تیز رفتاری سے جنت کی طرف جا رہی ہوگی. پوچھنے والے پوچھیں گے کہ انبیاء کھڑے ہیں، اوصیاء کھڑے ہیں. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ علماء کھڑے ہیں، یہ قطار اتنی تیزی سے کیوں جا رہی ہے؟ ہؤلاء، یہ کون ہے؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ کون ہے؟ تو آواز قدرت آئے گی. یہ وہ ہے، ہؤلاء من امت الزہرا، یہ وہ ہیں جو سیدہ کی امت سے تعلق رکھتے ہیں. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، میں نے جو پڑھنا تھا پڑھ دیا سرکار. توجہ نہیں. یعنی حشر میں عزادارین امام مظلوم امت انبیاء میں سے نہیں اٹھیں گے، امت رسول میں سے نہیں اٹھیں گے، بلکہ امت سیدہ میں سے اٹھیں گے. صلوات پڑھ دے آل محمد کے. یہ کمال ہوگا آپ کا کہ جو بھی، چونکہ ہم خلق کس سے ہوئے؟ ہم تھے نہیں. توجہ کیجئے گا. ہم بنائے گئے، اور بنائے کس لیے گئے؟ یا حسین کے لیے، جس نے ایک آنسو بھی غم امام مظلوم میں بہا دیا. اللہ سے حکیم بوترابی صاحب کا جملہ پیش کر رہا ہوں. ایک مجلس ہو رہی تھی، حکیم بوترابی صاحب نے جملہ کہا اشک عزا کے ہوتے ہوئے اللہ سے اپنے اعمال کے بدلے میں. بہت توجہات، میں بالکل رک رک کے تاکہ جملہ اب تک پہنچ جائے. اشک عزا کے ہوتے ہوئے اللہ سے کے بدلے میں جنت کی تمنا رکھنا سیدہ پر عدم اعتماد کا اظہار ہے. اوئے ہوئے ہوئے، سبحان اللہ سبحان اللہ. جنت تو ان کے در کا بہلول بانٹتا ہے. توجہ ہے نہیں؟ بہلول کیا تھا؟ معرفت میں، آل محمد کی محبت میں غرق ہو گیا تھا. بی بی سیدہ پر عدم اعتماد ہے کہ اب میں نے اتنے عمل کر لیے، اس کے بدلے مجھے جنت مل جائے. جب بی بی کا وعدہ ہے کہ جنت ہر اس پر واجب کر دی گئی جس نے غم حسین میں ایک آنسو بھی بہایا. بہلول کا ذکر آگے تو ایک واقعہ سنیے کہ آل محمد سے جو منسلک ہو جاتے ہیں. کل موقع ملا تو انشاءاللہ اس کو تفصیلی میں آپ کے سامنے پیش کروں گا.
کہ جو ان سے منسلک ہو جاتا ہے اسے یہ کس کمال پہ پہنچا دیتے ہیں. معرفت معصوم ایسے نہیں آ جاتی. سلمان 10ویں درجے پر کیوں ہے؟ قمبر 9ویں درجے پر کیوں ہے؟ ایمان کے 10 درجات سلمان کے پاس ہے، 9 قمبر کے پاس ہے. ایک چھوٹا سا واقعہ ہے بس جہاں ایک نقطہ آگے نکل گئے سلمان. وہ کون سا ہے کہ جب علی کو گرفتار کیا گیا تو سب اصحاب مولا علی نے اپنی تلواریں نکال لی. سلمان نے صرف دستے پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا. کہا سلمان تو 10ویں درجے پر فائز ہو گیا. سب پریشان کہ جنہوں نے تائید امیر میں تلواریں نکال لی گردن کٹانے لگے وہ نیچے درجوں پر رہ گئے، اور جس نے صرف تلوار کے دستے پر ہاتھ رکھا ہے وہ 10ویں درجے پر کیسے چلا گیا؟ تھوڑا سا بیدار ہو کے سنیے گا، شاید سمیٹ دو اس جملے پر ہی اپنی تقریر. کہا سلمان سے پوچھو. سلمان نے جواب دیا کہ جاہلو، کیا تم علی سے زیادہ بہادر تھے؟ کیا تم علی سے زیادہ شجاع تھے؟ توجہ نہیں کی. جب علی نے تلوار نہیں نکالی تو میں تلوار کیوں نکالتا؟ میں تو علی کا اشارہ دیکھ رہا تھا. علی تلوار نکالے تو میں تلوار نکالوں. صلوات پڑھے آل محمد. یہ معرفت اگر آپ کو مل جائے تو پھر یہ آپ کو اپنے جیسا کر لیتے ہیں. کل انشاءاللہ پیش کروں گا اسی موضوع پر کہ یہ آپ کو اپنے جیسا کیسے کر لیتے ہیں. بہت توجہات کا طالب. ایک جملہ اور سن لیجئے، بہلول کے حوالے سے ذکر آ گیا. ملون بادشاہ وقت جو تھا بہلول کا رشتہ دار تھا. بہلول کی شکایتیں بار بار آتی تھی. یہ بھی معرفت معصوم کا کمال دیکھیے اور کمال معصوم دیکھیے کہ جب معصوم زندان میں تھے تو صرف جیم لکھ کر کھڑکی سے باہر پھینک دیا. 3 مختلف محبوں نے وہ جیم دیکھا، تینوں کو مختلف پیغام پہنچا. ایک نے جہاد لیا، مطلب اس نے فوج تیار کی، جنگ کی، شہید ہو گیا. دوسرے نے مطلب جبال لیا، پہاڑ، وہ اپنے خاندان کو لے کے پہاڑوں میں نکل گیا. بہلول نے اس کا مطلب جنون لیا. امام جانتے تھے کہ کس پر اس کا کیا اثر ہونا ہے، اس نے جنون طاری کر لیا اپنے اوپر. بہلول کا واقعہ ہزاروں واقعات سنے ہوں گے، جو میں واقعہ پڑھنے لگا ہوں شاید بہت کم لوگ اس سے واقف ہوں گے، آپ لطف لیں گے. خلیفہ وقت کے پاس شکایتیں آتی تھی. اب یہ ہاتھ مل مل کے کہہ رہا میرا بس نہیں چلتا کہ میں اسے قتل کر دوں، اور یہ تو مرتا بھی نہیں کہیں. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ تو اسے موت بھی نہیں آتی. اتنے لوگ مرتے ہیں، یہ کوئی اپنی موت نہیں مرتا. یہ جا کے کسی نے بہلول کو کہہ دیا کہ خلیفہ تو تیری موت کی بد کہتے. وہ مجھ سے اتنا تنگ ہے. اگر اتنا تنگ ہے تو لوگ مر جاتے ہیں. اتنا کہا، بہلول گرا اور مر گیا. سر اٹھانا ذرا میرے ساتھ. میں بتا رہا ہوں یہ نوکر ہیں جن کے اختیار اتنے ہیں. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ کہ نوکروں کے اختیار ہے. اگر یہ ہے تو مر جاتے ہیں. گرا اور مر گیا. طبیبوں کو بلایا گیا، بہلول کو اٹھا کے لے جایا گیا، دربار میں لایا گیا، نبض چیک کی، مر گیا. توجہ نہیں کی آپ نے. غسل دیا، کفن دیا. اب جنازہ جل رہا ہے، پیچھے وہ ملون چل رہا ہے، لوگ اس کو پرسہ دے رہے ہیں کہ تیرا ایک بہت اچھا رشتہ دار دنیا سے چلا گیا. رونق لگائی ہوتی تھی محفل میں. اب یہ ملون کیا کہتا ہے؟ ارے میں تو مذاق کر رہا تھا. بہلول کو مذاق بھی نہیں سمجھ آیا. اتنا سننا تھا، بہلول جنازے میں اٹھ کے بیٹھ گیا. کہا اگر تو مذاق کر رہا تھا تو ہم بھی تو مذاق کر رہے تھے. توجہ نہیں کی آپ نے. آل صلوات پڑھی آل محمد کی عظمت. اختیار دے دیتے ہیں آپ کو ہر چیز پر. ہر چیز پر آپ کا تصرف ہو جاتا ہے. موت مخلوق ہے، میں پڑھ چکا مجلس. حیات مخلوق ہے. اللہ کہتا ہے میں نے خلق کی ہے، میں نے موت خلق کی ہے، میں نے حیات خلق کی ہے. آپ اشرف المخلوقات بنے بیٹھے ہیں.
نہ حیات آپ کے اختیار میں، نہ موت آپ کے اختیار میں. اشرف المخلوقات تو وہ ہے جس کے اختیار میں کائنات کی ہر مخلوق ہوگی. نہ ہوا اپنی مرضی سے چلا سکتے ہیں، نہ فضا اپنی مرضی سے بدل سکتے ہیں. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو آپ کے چاروں طرف ہیں، آپ کی موت واقعہ ہونا ہو تو ایک دن زندگی کا نہیں بڑھا سکتے. آپ تو اختیاری طور پر پیدا بھی نہیں ہو سکتے. جو اپنی پیدائش میں اتنا معذور ہو، جسے یہی نہ پتا ہو کہ میں نے پیدا کس کے گھر ہونا ہے، آئے 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 آئے، توجہ نہیں کی. صرف کربلا والے ہیں. ہم سے اپنی تخلیق کا مقصد عالم ارواح میں بتا دیا گیا تھا، لیکن صرف کربلا کے 72 شہداء ہیں جنہوں نے اپنا وہ عہد یاد رکھا. دربندی صاحب نے انہی کے لیے تو کہا تھا کہ قسم خدا کی اگر کربلا وقت سے پہلے واقعہ ہو جاتی تو کربلا کے شہداء انصاران امام حسین باپ کے صلبوں میں رکنے کے محتاج نہیں تھے، بلکہ سیدھے کربلا میں نازل ہوتے. آل محمد آپ سے راضی رہے. تو جنہوں نے عالم ارواح کے وعدے کیے تھے ان میں سے صرف کربلا والوں کو اپنا وعدہ یاد رہا. ہم سے بھی وعدہ لیا گیا، ہمیں یاد نہیں. اور ہم کتنے مجبور ہیں کہ ہم اختیار سے پیدا نہیں ہو سکتے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ کتنے بے اختیار، کتنے لاغر، کتنے مجبور ہیں. اور علی کو سوچتے ہیں. علی سوچنے کے لیے نہیں ہے، علی ماننے کے لیے. اور اتنا عاجز حقیر انسان علی کو سوچتا ہے. آل محمد آپ سے راضی رہے. فرش امام مظلوم آپ نے بچھایا، کوئی غم نہ ہو سوائے غم مظلوم کربلا. وقت میں نے سمیٹ لیا. شاعری اگر کل موقع ملا تو کل پیش کروں گا. ایک جملہ ذہن میں آ گیا ہے. صرف کربلا والوں کے لیے قرآن کی ایک بڑی واضح آیت ہے. کتب علیہم القتل. کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے لیے قتل ہونا واجب قرار دے دیا گیا. کتب علیکم الصیام، تم پر روزے لکھ دیے گئے. اس کا مطلب نہیں کہ لکھ دیے گئے، اس کا مطلب واجب کر دیے گئے. ایسا ہی ہے، قرآن کی آیت ہے کتب علیہم القتل، ان پر قتل ہونا واجب کر دیا. اور قرآن کی آگے آیت کہتی ہے کہ جب ان کا وقت مقرر آئے گا تو وہ اگر اپنے گھروں میں بھی قیام کر رہے ہوں گے تو مقتلوں کی طرف چل پڑیں گے. کیا باریک آیت ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جن پر قتل ہونا واجب کر دیا گیا، اور وہ اگر اپنے گھروں میں بھی ہوں گے تو وقت مقرر خود بخود قتل گاہوں کی طرف چل پڑیں گے. اب دیکھیے، جہاد مجھ پر واجب ہے. اب میں یا شہید ہو جاؤں یا غازی بن کے واپس آ جاؤں. توجہ ہی نہیں کر رہے آپ سرکار. مجھ پر مر جانا واجب نہیں ہے. بھائی میں خود تو گلا نہیں کاٹ سکتا کہ نہیں جی میں نے تو قتل ہی ہونا ہے، یہ آیت میرے لیے ہے. توجہ نہیں کی. آیت میرے لیے نہیں ہے، آیت ان کے لیے ہے جن پر قتل ہونا واجب تھا. اور میں نے کیا کہا کہ اس وعدے کو یاد رکھنے والے کون تھے؟ الست میں وعدہ لیا گیا تھا. اسی لیے تو امام حسین نے کہا کہ جیسے اصحاب مجھے ملے، نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے بھائی کو ملے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ مخصوص لوگ تھے جن پر قتل ہونا واجب ہو گیا تھا. تو یہ کربلا میں آئے ہی اپنا واجب ادا کرنے تھے. آئے آئے آواز پڑے آل محمد کی عظمت. آل محمد آپ سے راضی رہیں. کوئی غم نہ ہو سوائے غم مظلوم کربلا. پہلی مجلس ہو گئی آج. آپ جتنے بھی تشریف لائے، آل محمد آپ کا آنا یہاں قبول و منظور فرمائے. ادھر آپ فرش عزائے مظلوم بچھانے کا اہتمام کرتے ہیں، ادھر بقیہ سے ایک زخمی پہلو والی بی بی اور رخصت اختیار کرتی ہے. شام جاتی ہے،
साथ में 2 बीवियों को लेती है, एक अली की बेटी जो अमीर बाप की अमीर बेटी है, एक हुसैन की बेटी जो गरीब बाप की गरीब बेटी है। तीनों मजलूम बेटियां, महरूम बेटियां कभी सजा खाने जाती हैं, कभी हुसैन की फर्शी अज़ा बिछ गई। इन दिनों में आप जब हाय करके रोएंगे ना, तो जो सबसे छोटी वाली सैयदा है वो फूफी अम्मा से पूछती है, फूफी अम्मा ये रोते क्यों हैं? फूफी कहती हैं, बेटा ये तेरे बाबा हुसैन के अज़ादार हैं। सकीना हाथ जोड़ के पूछती है, तो कोई ने तमाचे क्यों नहीं मारता? बीबी फरमाती हैं, ये तेरे बाबा के अज़ादार हैं, ये कोई जुर्म तो नहीं कर रहे, तेरे बाबा को रोने के लिए आए हैं, इन्हें तमाचे क्यों मारे जाएंगे? बीबी मातम करके कहती है कि जब इन्हें रोने पर तमाचे नहीं मारे जाते तो मुझे बाबा को रोने पर ताज़ियारे क्यों मारे जाते? खुदा की कसम, मोतबर तरीन रिवायात में लिखा है कि अहले मदीना ने मुहर्रम का चांद देखना छोड़ दिया था। इधर मोहल्ला बनी हाशिम से गिरिए की आवाजें बुलंद होती थी, अहले मदीना समझ जाते थे कि चांद नमूदार हो गया। हाय कर दीजिएगा। बहुत गुर्बत में मनाया जाने वाला ये मुहर्रम है, हाय करके रोया कीजिए। ऐसे रोया कीजिए जैसे जवान बेटे की लाश पर बूढ़ी मां रोती है। मौला का एक सहाबी मौला के सामने बैठा हुआ था, जिक्र मजलूमियत इमाम हुसैन बयान की जा रही थी, आंख धाम के बैठा हुआ था। मौला ने कहा, तू रोता क्यों नहीं? कहा, मौला ये देखिए मैं रो तो रहा हूं, मेरे रुमाल में आंसू है। कहा, ऐसे न रोया करो, ऐसे रोया करो जैसे जवान बेटे की लाश पे बूढ़ी मां रहे रोती है। इन 10 दिनों में मेरी ये गुजारिश है, ज्यादा कर सको तो बहुत अच्छा है, लेकिन कम से कम इन 10 दिनों में ऐसा जरूर करना कि आपको देख के ये लगे कि आपका कोई बहुत बड़ा नुकसान होगा। हाजिरों को मना, कोई गम ना हो सिवाय गम में मजलूम करवा। चांद रात नमूदार होती है ज्यादा, घरों में अज़ा खाने सजदा शुरू हो जाते हैं, कहीं अलम लगता है, मश्क सजती है, बीबियां पुरसा लेने के लिए आती हैं, और आपका पुरसा, ये जो आपके आंसू हैं, ये हुसैन के जख्मों का मरहम है। बीबी रुमाल लेके एक एक आंख को देख रही होती है। अजर को मरना आमतौर पे इन दिनों में कौन सा गम पड़ा जाता है? चांद रात के मसाइल। एक वाक़या सुन लीजिए, एक ज़ईफ औरत का जवान बेटा बेगुनाह कत्ल हो गया, उसकी मैयत दरवाजे पे पहुंची, बूढ़ी मां ने मातम करना शुरू किया। अचानक आसमान पर निगाह पड़ी, मुहर्रम का चांद नजर आ गया। कहा, ये मैयत उठा के ले जाओ, इसे दफन कर दो, आज चांद नमूदार हो गया, मैं गरीब ज़हरा का फर्श बिछाऊंगी, मैं सैयदा के मजलूम हुसैन को रोऊंगी। बेटे की मैयत उठा के ले गए, जाके दफन कर दी। बुढ़िया ज़ईफ खातून मोमिना घर में फर्श अज़ा बिछाकर इमाम हुसैन मजलूम का गम मनाती रही। इमाम का सोम गुजरा, माँ की ममता तड़पी, घर से निकली कब्रिस्तान आई कि जाके बेटे की कब्र पे मैं अब रो लूंगी। क्या देखती है कि बेटे की कब्र पे पहुंची तो आगे एक काली बुर्के में मलबूस खातून कब्र पे रो रही। ज़ईफा ने कहा, बीबी आपसे गलती हो गई है,
یہ آپ کے بیٹے کی قبر نہیں ہے، آپ کے بیٹے کی قبر کہیں اور ہوگی. یہ تو میرا جوان بیٹا تھا، چاند رات کو قتل ہو گیا، میں نے حسین کی فرش عزا بچھا لی، میں اپنے بیٹے کو رونے نہیں آ سکی. کالے برقعے والی بی بی کہے گی اے ضعیفہ تو نے پہچانا نہیں، تو تیرا دن میرے بیٹے کو روتی رہی، میں تیرا دن تیرے بیٹے کو. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. کوئی غم نہ ہو سوائے غم مظلوم کربلا. کچھ دن کا مہمان رہ گیا غریب زہر. قافلہ کربلا سے قریب ہوتا جا رہا ہے. کربلا آمد کے مصائب، شہادت کے مصائب میرے بعد آنے والے ذاکرین پڑھیں گے. میں ایک ایسے شہید کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جس کا ذکر منبر سے سوائے میرے کسی نے نہیں کیا. اتنا مظلوم شہید ہے کہ اس کا ذکر میرے سوا کسی نے نہیں کیا. عزاداران امام مظلوم، کتنا غریب ہے یہ شہید. ہائے کر دیجئے گا، مظلوم کی غربت پہ ہائے کر دیجئے گا. جب مدینے سے نکلے ہیں نا قافلہ، تو ایک شعر سن لیجئے. غربت میں نبی زادوں سے چھٹتا ہے مدینہ، لگتا ہے مدینے سے ہی اٹھتا ہے مدینہ. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. فہرست تیار ہوئی. عزاداران امام مظلوم بزرگ ذاکرین پڑھا کرتے تھے کہ ہر بی بی کے دل میں یہ وہم تھا کہ پتہ نہیں حسین ساتھ لے جائے گا یا نہیں لے جائے گا. شہزادی زینب کو یہ وہم تھا کہ میرے سر کا وارث موجود ہے، اگر عبداللہ نے انکار کر دیا تو حسین مجھے کبھی ساتھ لے کر نہیں جائے گا. جناب لیلا اپنا سوچتی تھی کہ شاید پتہ نہیں مجھے حسین ساتھ لے کر جائے گا یا نہیں جائے گا. جناب رباب اپنا سوچتی تھی کہ میرے گود میں بے شیر ہے، پتہ نہیں حسین ساتھ لے جائے گا یا نہیں لے جائے گا. ہائے کر دینا مصائب کا اتنا، اس سے بڑا جملہ میرے پاس ہے نہیں. ایک بی بی ایسی تھی جسے یہ یقین تھا کہ کوئی کربلا جائے یا نہ جائے حسین بابا مجھے تو ساتھ ضرور لے کر جائیں گے. کون تھی یہ بی بی؟ یہ سغرا. یہ سوچتی تھی کہ کوئی جائے یا نہ جائے بابا مجھے تو ضرور لے کر جائیں گے. عزاداروں کیوں سوچتی تھی؟ اس لیے سوچتی تھی کہ بی بی جانتی تھی کہ بابا اکبر کے بغیر نہیں رہتا، اکبر میرے بغیر نہیں. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. کوئی غم نہ ہو سوائے غم مظلوم کربلا. قافلہ تیار ہوا، سب کے نام فہرست میں موجود تھے سوائے اسی شہزادی کے جسے یقین تھا کہ وہ بابا کے ساتھ ضرور جائے گی. شبیہ سیدہ تھی، گھر چھوڑ دیا. اجرکم اللہ. سنو گے جناب عبیداللہ ابن عباس 3 سال یا 4 سال کے ہیں، ان کو گھر چھوڑ کے گئے تھے امام حسین دیکھ بھال کے لیے. راوی کہتا ہے کہ میں دیکھتا تھا کہ جناب عبیداللہ ابن عباس مدینے کے کونے پہ سارا دن بیٹھے رہتے تھے اور بیٹھ کے گریہ کرتے رہتے تھے. جہاں سے قافلے مدینے میں داخل ہوتے تھے وہاں جا کے بیٹھ جایا کرتے تھے، سارا دن گریہ کرتے رہتے تھے. کیوں گریہ کرتے تھے؟ عباس کی وفا کو سلام ہو. جناب سغرا کو گھر میں ماتم کرتے روتے دیکھتے تھے. جناب عبداللہ قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے تھے بی بی میں جا رہا ہوں اطلاع لینے، میرے سے وعدہ کیجئے جب تک واپس نہیں آ جاتا آپ روئے گی نہیں. اجرکم اللہ. جناب عبداللہ وہاں بیٹھ جاتے تھے، آنے جانے والے قافلوں سے پوچھتے تھے. شام کو گھر آتے تھے، جناب سغرا چہرہ دیکھتی تھی، گریہ شروع کر دیتی تھی. کتنا بڑا غم ہے حسین کی رخصت کا غم. اجرکم اللہ. قافلہ تیار ہوا، ماں سے رخصت لی، نانا سے رخصت لی. جو مکالمہ ہے آپ کے سامنے ہے. میں کسی اور منزل کی طرف لے کر جانا چاہتا ہوں. قافلہ مدینے سے باہر نکلا. شہزادی زینب نے بھائی سے ایک وعدہ کیا تھا،
بھائی مجھ سے وعدہ کر کہ تیری سواری میرے محمل کے یا دائیں رہے گی یا بائیں رہے گی، یا دائیں رہے گی یا بائیں رہے گی، میرے محمل سے نہ آگے نکلنا نہ میرے محمل سے پیچھے ہونا، دائیں ہوگا میں پردہ اٹھا کے تیری زیارت کر لوں گی، بائیں ہوگا میں پردہ اٹھا کے تیری زیارت کر لوں گی۔ قافلہ مدینے کی سرحد سے باہر نکلا، شہزادی نے پردہ اٹھا کے دیکھا، بھائی دائیں طرف نہیں تھا، پردہ بائیں طرف کا اٹھایا، بھائی بائیں طرف بھی نہیں تھا، تڑپ گئی، شہزادی کی چیخ بلند ہوئی، کہا قافلہ روکو، میرا بھائی حسین قافلے کے ساتھ نہیں ہے، میرا بھائی حسین قافلے کے ساتھ نہیں ہے۔ قافلہ رکا، بنی ہاشم کے نوجوانوں نے تلواریں نکالی، عباس نے اشل کو ایڑ لگائی، دھول اڑاتے ہوئے مدینے آئے، کیا دیکھا؟ حسین بیٹی کے گلے میں باہیں ڈال کر داڑے مار مار کے رو رہا، کہا سغرا تجھے کیا پتا باپ کے دل پر تیری جدائی کا کیا صدمہ ہے؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ کوئی غم نہ ہو سوائے غم مظلوم کربلا۔ مولا آپ کی ہائے کو اپنی غربت میں قبول فرمائے، آپ کی اپنی مظلومیت کی گواہی میں قبول فرمائے۔ قافلہ چلا، قافلہ مکہ پہنچا، حج کو عمرے سے تبدیل کیا۔ صدران معظم امام مظلوم مصائب کی منزل ہے، لیکن ایک بات آپ تک یہاں پہنچانا بہت ضروری ہے۔ یزید ملعون نے ایک اہتمام یہ کیا تھا کہ 3 مختلف دستے تیار کیے تھے کہ جب امام طواف کر رہے ہوں تلواریں لے کر سامنے آ جانا، چونکہ بنی ہاشم کا خون ہے، عباس ساتھ ہیں، مسلم ساتھ ہیں، پیچھے ہٹیں گے نہیں، تم سے جنگ کریں گے، کوشش کرنا قتل کر دو امام حسین کو اور ان کے اصحاب کو۔ دوسرا گروہ ایسا تیار کیا تھا کہ جب یہ اپنا کام سر انجام دے چکے تم ان پہ حملہ کر دینا، اور تیسرا گروہ وہ تیار کیا تھا کہ تم اعلان کر دینا کہ امام کعبے میں قتل ہو گئے، حج ساقط ہو گیا۔ کتنی بڑی دشمنی تھی، کتنی بڑی سازش تھی اسلام کے خلاف عزاداروں۔ امام علی مقام نے نہ قدم پیچھے ہٹایا بلکہ دائیں طرف مڑ گئے۔ دائیں طرف مڑنا اس بات کی دلیل تھی کہ حج عمرے سے تبدیل ہو گیا۔ امام علی مقام سفر پر نکل گئے۔ یہاں خطبہ دیا ہے جناب عباس نے، میں جس مظلوم کا ذکر کرنے جا رہا ہوں یہاں اس کی شہادت ہوئی ہے۔ آپ لوگوں تک یہ پہلی دفعہ یہ مسائب پہنچنے لگا ہے، ممبر سے یہ مسائب یا میں نے پڑھا ہے اور کسی نے نہیں پڑھا، میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ کتابیں اٹھا کے دیکھ لیجئے گا، علماء کو بلوا لیجئے گا، میں تو بہت طفل مکتب ہوں، میں آپ تک یہ مسائب کا ایک گوشہ پیش کرنے جا رہا ہوں۔ جناب عباس نے کعبے کی چھت پہ کھڑا ہو کے خطبہ دیا، خطبہ ختم ہوا۔ امام حسن کا ایک فرزند ہے جس کا نام ہے حسین اسرم یا حسین اسرام، یہ آیا ہے امام حسین کے پاس، امام حسین کے پاس تشریف لائے۔ یہ امام حسین کو بابا کہا کرتے تھے، ان کا نام حسین اس لیے رکھا گیا تھا کہ یہ شبیہ امام حسین تھے۔ جنہوں نے امام حسین کا بچپن دیکھنا ہوتا تھا وہ حسین اسرم کا چہرہ دیکھ لیا کرتے تھے، بالکل شبیہ تھے، امام حسن کے فرزند تھے، امام حسین نے پالا تھا، حسین کو بابا کہتے تھے۔ جناب امام حسین نے احرام کھولے، کعبے سے رخصت ہونے لگے، حسین اسرم پاس آئے، پاس آ کے کہتے ہیں بابا کیا اس کعبے پر ہمارا حق زیادہ نہیں؟ کیا اس کعبے پر ہمارا ان سے زیادہ حق نہیں؟ ہم یہ احرام کھول کے کیوں جا رہے ہیں؟ سنو گے عزادارو، امام علی مقام نے حسین اسرم کے گلے میں باہیں ڈالی، کہا اسرام ہم مقتل کی طرف جا رہے ہیں، ہماری شہادت منتظر ہے، ہم نے قتل ہو جانا ہے۔ حسین اسرام تڑپ کے کہتے ہیں بابا اگر آپ قتل ہونے جا رہے ہیں تو ہمارے ساتھ تو بیویاں بھی ہیں، ہمارے ساتھ تو خواتین بھی ہیں، ہمارے ساتھ تو حرم بھی ہے، ان کا کیا ہوگا؟ سنو گے عزادارو، امام علی مقام نے ماتم کر کے کہا بیٹا میرے شہزادے گلے میں باہیں ڈالی ہوئی ہیں، ہم قتل ہو جائیں گے، ہم قتل ہو جائیں گے، یہ بیویاں اسیر ہو جائیں گی، کسی کی چادر چھن جائے گی، کسی کا برقع چھن جائے گا، ہاتھوں میں رسیاں آ جائیں گی، پیروں میں ہتھکڑیاں آ جائیں گی۔ تڑپ کے کہتا ہے بابا اس وقت عباس کہاں ہوں گے؟ کہاں عباس قتل ہو چکے ہوں گے؟ تڑپ کے زمین پہ گرا، کہتا ہے بابا کیا ہمارے حرام بغیر پردے کے
شام اور کوفہ کے بازاروں میں جائیں گے، تڑپ کے زمین پہ گرا، ایڑیاں ملنا شروع کی، ایک طرف سے جناب عباس دوڑے، ایک طرف سے مسلم ابن عقیل دوڑے، شہزادے کو اٹھانے لگے، امام حسین کی آواز آئی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ حسین اسلام دنیا سے تشریف لے گئے، میں کہوں گا حسین اسلام مولا آپ کی غیرت کو سلام، 13 محرم ذرا کوفہ آئیے گا، بے مقنع چادر بیویاں ہوں گی، سجاد مہاری ہوں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ يَنقَلِبُونَ يَنقَلِبُونَ ماتم حسین۔ آ گئے تھے کربلا شہر، آئے کیا کیا چھوڑ کے، آ گئے تھے کربلا شہر، آئے کیا کیا چھوڑ کے، آ گئے تھے کربلا شہر، آئے ماں کی مرقد چھوڑ کے، ماں کی مرقد چھوڑ کے، نانا کا روزہ چھوڑ کے، آ گئے تھے کربلا شہر، آئے کیا کیا چھوڑ کے، آ گئے تھے کربلا شہر، آئے کیا کیا چھوڑ کے۔ کہتی ہے صغرا میرے دل کو قرار آتا نہیں، کہتی ہے صغرا میرے دل کو قرار آتا نہیں، کیوں بابا مجھے، کیوں گئے بابا مجھے گھر میں اکیلا چھوڑ کے، آ گئے تھے کربلا شہر، آئے کیا چھوڑ کے، آ گئے تھے کربلا شہر، آئے کیا کیا چھوڑ کے، دیکھ کر دریا کی موجوں کو یہ غازی نے کہا، دیکھ کر دریا کی موجوں کو یہ غازی نے کہا، تشنہ لب جاتا ہوں واپس، تشنہ لب جاتا ہوں واپس، آج دریا چھوڑ کے، آ گئے تھے کربلا شہر، آئے کیا کیا چھوڑ کے، آ گئے تھے کربلا شہر، آئے کیا کیا چھوڑ کے، رو کے مادر کہہ رہی ہے اے میرے اصغر بتا، رو کے مادر کہہ رہی ہے اے میرے اصغر بتا، کیوں نہیں بستی بسائی، کیوں نہیں بستی بسائی، تو نے جھولا چھوڑ کے، آ گئے تھے کربلا شہر، آئے کیا کیا چھوڑ کے، آ گئے تھے کربلا شہر، آئے کیا کیا چھوڑ کے، تم تو محمل میں بٹھا کے
لائے تھے بھائی ہمیں، تم تو محمل میں بٹھا کے لائے تھے بھائی ہمیں، شمر چادر لے گیا ہے، شمر چادر لے گیا ہے، ہم کو روتا چھوڑ کے آ گئے تھے کربلا شہر، آئے کیا کیا چھوڑ کے آ گئے تھے کربلا شہر، آئے کیا کیا چھوڑ کے، بولی سغرا گھر کی تنہائی میں دم گھٹ جائے گا، بولی سغرا گھر کی تنہائی میں دم گھٹ جائے گا، جا رہے ہیں کربلا کیوں، جا رہے ہیں کربلا کیوں، مجھ کو بابا چھوڑ کے آ گئے تھے کربلا، آئے کیا کیا چھوڑ کے آ گئے تھے کربلا شہر، آئے کیا کیا چھوڑ کے، سب شہیدان وفا کی ہو گئی تدفین بھی، سب شہیدان وفا کی ہو گئی تدفین بھی، ایک تنو تنہا شہے، ایک تنو تنہا شہے، والا کا لاشا چھوڑ کے آ گئے تھے کربلا، آئے چھوڑ کے آ گئے تھے کربلا شہر، آئے کیا کیا چھوڑ کے، جس جگہ ہے دشت میں لاشیں شہیدوں کے پڑے، جس جگہ ہے دشت میں لاشیں شہیدوں کے پڑے، بیویوں کو ظالموں، بیویوں کو ظالموں لے جاؤ رستہ چھوڑ کے آ گئے تھے کربلا شہر، آئے کیا کیا چھوڑ کے، یا حسین 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 حسین۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المومنین و ابن سید الوصیین، السلام علیکم جمیعاً شہداء کربلا روحی و جسمی لک الفدا، خصوصاً سیدی مولایا یا ابو الفضل العباس ابن امیر المؤمنین، السلام علیکم جمیعاً ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغرباء سلطان ابو الحسن یا علی ابن موسیٰ الرضا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان یا شریک القرآن، اجل اللہ تعالیٰ فرجک وسہل اللہ تعالیٰ مخرجک وظہورک وجعلنا من اعوانک و انصارک، السلام علیکم جمیعاً ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔